بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک سوال بہت کامن آ رہا ہے، لوگ سوال کر رہی ہیں کہ ہم نے عہدہ پر یعنی ابشر کی ویب سائٹ پر جا کر اپنی رجسٹریشن کی ہے، ہمارا نمبر کب آئے گا؟ میرا نمبر 5000 ہے، میرا نمبر 8000 ہے، بڑے بڑی لمبی سیریل ہے یہ، اس میں نمبر دور دور تک لوگوں کے گئے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ پلان کر رہی ہیں پاکستان جانے کا تو آپ گھبرائیے مت، آپ کے پاس دوسرا آپشن موجود ہے کہ آپ فری والے کوارنٹائن سینٹر میں جا سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کی پریشانی اس قسم کی ہے، فار ایگزامپل کسی کا خروج نہائی لگا ہوا ہے اور خروج نہائی ایکسپائر ہونے جا رہا ہے اور اس کا نمبر بہت دور ہے، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ ایک اور چیز جو سیریل کے حساب سے آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگی کہ آپ کے نمبر اتنے دور کیوں چلے گئے ہیں، کیونکہ اس ویب سائٹ پر ابشر پر یعنی عہدہ کے آپشن پر تمام ممالک کے لوگ رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ملک کے یہاں پر لوگ رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ جس طرح پاکستان ایمبیسی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ لمیٹڈ صرف پاکستانی تھے، لیکن اس ویب سائٹ پر تمام لوگ تمام ممالک کے، پاکستانی، انڈین، بنگالی، نیپالی، مصری، ایون کہ جتنے بھی دنیا کے لوگ یہاں پر ہیں اور جانا چاہتے ہیں، ان کے مسائل ہے، تو تمام کے تمام لوگوں نے یہاں پر اپنی رجسٹریشن کروائی ہے، جس وجہ سے یہاں پر نمبرز بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گئے ہیں۔ ایسے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کی وہ کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ اس سے پہلے پاکستان ایمبیسی نے جب یہ والا سسٹم سٹارٹ کیا تھا تو پاکستان ایمبیسی نے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی رجسٹریشن کروائیں، جس کا بھی ویزا 24 اپریل سے پہلے ایکسپائر ہو رہا ہے، یا اس کا وزٹ ویزا ہے یا اس کا فائنل ایگزٹ ہے، خروج عہدہ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کا جب ایکسپائر ہو رہا ہے 24 اپریل سے پہلے تو اپنی رجسٹریشن کروا لیں۔ اب لوگوں نے وہاں پر رجسٹریشن تو کروا لی، اس میں مختلف ریزن لوگوں نے لکھی، کسی کی کیا ریزن تھی، کسی کی کیا ریزن تھی، تو اس حساب سے لوگوں کو کالز آئی ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی کال آ گئی ہے جنہوں نے کوئی 10 دن پہلے وہاں پہ رجسٹریشن کی ہے، اور ایسے لوگوں کو کالز نہیں آئی جنہوں نے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے بھی وہاں پہ رجسٹریشن کروائی تھی۔ تو یہی طریقہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہی طریقہ ابشر پر جو عہدہ پر جا کر آپ لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے، اگر آپ کی چھٹی لگی ہوئی ہے، آپ کا خروج نہائی لگا ہوا ہے، ظاہر ہے آپ تو اپلائی ہی تب ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کی چھٹی لگی ہوئی ہے، آپ کا خروج نہائی لگا ہوا ہے یا آپ وزٹ پر ہیں، تب ہی آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں، ویسے تو اپلائی ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو بھی انشاءاللہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ فیسلٹی ملے گی فلائٹس کی ان لوگوں کو جنہوں نے وہاں پر رجسٹریشن کروا لی ہے، تو ایسے لوگوں کو پرائرٹی دی جائے گی جن لوگوں کے خروج نہائی ایکسپائر ہونے جا رہے ہوں گے، جن کی چھٹی ایکسپائر ہونے جا رہی ہوگی، جن کے ویزے ایکسپائر ہونے جا رہے ہوں گے، وزٹ ویزا کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد بھیجا جائے گا، اور باقی جن لوگوں کے پاس کوئی تھوڑا بہت ٹائم ہوگا، ایسے لوگوں کو تھوڑا سا یہاں پر ڈیلے کر دیا جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کال ہمیں کب آئے گی، تو اس کا کوئی ٹائم نہیں دیا گیا، ہو سکتا ہے آپ کو کل ہی کال آ جائے، ہو سکتا ہے مہینہ لگ جائے، لیکن ایک چیز فائدے کی یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ ان فیوچر آپ لوگوں کے وہ کام آئے گی جن لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کروا لی ہے، جو لوگ اس پروگرام کے تحت اپنی رجسٹریشن کروا لیں گے، انشاءاللہ جب فلائٹس اوپن ہوں گی تو اللہ نہ کرے کہ آپ کا اگر فائنل ایگزٹ ختم ہو جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، آپ کا خروج عہدہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، آپ کا وزٹ ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ جن لوگوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہوگی ان لوگوں کو امید ہے کہ فیسلٹی ضرور ملے گی، کیونکہ یہ کیس بہت زیادہ ہیں اس طرح کے کہ لوگ نے جب ان کے اقامے ایکسپائر ہو رہے ہیں تو وہ اپنا خروج نہائی لگا دیتے ہیں، لیکن پھر وہ خروج نہائی بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انشاءاللہ امید ہے کہ ایسے لوگوں کو پرائرٹی دی جائے گی، اور اگر ان کے اللہ نہ کرے خروج نہائی ایکسپائر ہو بھی جاتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا کرنا نہیں ہے، آپ نے خروج نہائی اپنا ایکسپائر نہیں کرنا، اپنے خروج نہائی کو آپ نے کینسل کر دینا ہے، کیونکہ مشکل سے بچنے کے لیے بھی آپ کو کام کرنا ہے۔ لیکن ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ لوگ نہیں کر پاتے اس کو کینسل، ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنا اقامہ تجدید نہیں کر سکتے دوبارہ سے، اور پھر مجبوری کی تحت پھنسے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ لوگوں کی رجسٹریشن ہو جائے گی تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو فیسلٹی مل جائے گی، لیکن میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آپ کو کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے کسی قسم کا رسک نہیں لینا، اپنا خروج نہائی اگر ایکسپائر ہو رہا ہے تو خروج نہائی کو آپ کینسل کروا دیں اور اپنا اقامہ تجدید کروا لیں، اگر آپ کی چھٹی ایکسپائر ہو رہی ہے تو اسے کینسل کروا لیں، جن لوگوں کی پہلے کی چھٹی لگی ہوئی تھی وہ اپنی کفیل یا کمپنی سے کہا ہے کہ 3 مہینہ کے لیے مزید اپنی چھٹی ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ ایک اور ٹاپک جو ہمارا آج کل چل رہا ہے وہ ہے کرنٹائن کے حساب سے، کہ کرنٹائن میں جو لوگ گئے ہیں پاکستان میں اس وقت موجود ہیں ہوٹلز میں، ان کے جو سیمپلز ہیں وہ لیے جا چکے ہیں اسلام آباد اور لاہور میں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر تھا
برے ہی حالات ہیں وہاں پہ، جتنا لوگوں کو ایکسپیرینس ہوا، جتنے وہاں پہ پیسے پے کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم جب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو کرنٹائن سینٹر ہیں، جو آپ وہاں پر فری فیسلٹیز مل رہی ہیں، تو وہاں پر کافی لوگ مطمئن ہیں وہاں پر بھی۔ تو انشاءاللہ اس پر میں کام کر رہا ہوں، میرے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، انشاءاللہ میں کچھ اتھینٹک چیزیں لے کر آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا اور اس پر ایک مکمل ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو گورنمنٹ کے کرنٹائن سینٹر میں کم از کم فیسلٹیز بہت اچھی تو آپ کو نہیں مل سکتی، ظاہر ہے جیسے ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ فیسلٹیز اس طرح کی تو نہیں مل سکتی، لیکن مطمئن ہیں لوگ، وہاں پہ ہیں ایسی فیسلٹیز ہیں کہ وہاں پر ہم گزارا کر سکتے ہیں، تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، انشاءاللہ آپ لوگ مطمئن ہوں گے۔ یہ خوشی کی خبر ہے اور اطمینان کی خبر بھی ہے، میں آپ لوگوں کو صرف اشارتاً بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل ویڈیو آئے گی اور پورے ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر کروں گا۔ تو اگر آپ پلان کر رہی ہیں پاکستان جانے کا تو آپ گھبرائیے مت، آپ کے پاس دوسرا آپشن موجود ہے کہ آپ فری والے کوارنٹائن سینٹر میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی اچھی فیسلٹیز ہے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔